ناول ایک رات کی دلہن میری، از قلم عابدہ زی شیریں۔ معیز کے گھر والے جوش و خروش سے اس کے لیے دلہن کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ معیز کی ماں ٹرے سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے شوہر سے مخاطب ہو کر بولی، اتنی لڑکیاں دیکھیں مگر کوئی دل کو بھائی نہیں۔ شوہر نے ان کے ہاتھوں سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے جواب دیا، بیگم مجھے تو بس شرافت چاہیے، آپ عورتیں تو لڑکی کا ناک نقشہ دیکھتی ہیں، اس لیے تو میں نے شرافت صاحب کی بیٹی کو بغیر دیکھے پسند کر لیا ہے۔ شرافت میرا کلاس فیلو ہوا کرتا تھا، اپنے نام کی طرح پورے کالج میں شریف مشہور تھا۔ اب ہماری بڑی بہو کو ہی دیکھ لو، اس کا رشتہ بھی میں نے اس کے گھر والوں کی نیک نامی کی وجہ سے کیا تھا۔ پورے خاندان بھر میں ان لوگوں کی نیک نامی کے تذکرے تھے۔ دیکھو اب بیٹا بھی خوش ہے اور تم بھی خوش۔ ایک چھوٹے کی دلہن ڈھونڈنے کی ذمہ داری آپ کو دی، مگر آپ سے لوگوں کو پرکھا نہ گیا اور ابھی تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ بیوی ایک لمبی آہ بھر کر بولی، اسی لیے تو میں خاموش ہو گئی ہوں کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ اتنے میں معیز نے آ کر سلام کیا۔ پیچھے اس کی بھابھی اس کا چائے کا کپ پکڑے آ گئی اور اسے پکڑا کر بولی، ابا جی ہم کم از کم لڑکی کا فوٹو ہی دیکھ لیتے۔ وہ قدرے برہمی سے بولے، مجھے اس لڑکی کی اور اس کے گھر والوں کی یہی بات تو پسند آئی کہ لڑکی فوٹو نہیں کھنچواتی، اور اس کی ماں نے بھی فوٹو دینے سے معذرت کر لی، اسی لیے تو میں شادی کی تاریخ فکس کر آیا کہ تم لوگ تو بس انہی باتوں میں پڑھ کر شادی ڈیلے کرتے رہو گے۔ معیز نے باپ کی حمایت میں بولتے ہوئے کہا، بھابھی شکل وغیرہ کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، بس سیرت و کردار معنی رکھتا ہے۔ ابا جی نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ بیوی بڑبڑاتے ہوئے بولی، ویسے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ لڑکی بغیر دیکھے پسند کر لی جائے۔ اب رہتے بھی اتنی دور لاہور میں ہیں اور ہم اسلام آباد میں، فاصلہ نزدیک ہوتا تو ہم جا کر دیکھ آتے۔ اب تو شادی پر بھی جانا مشکل لگتا ہے، گھٹنے کی درد کی وجہ سے میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی۔ شوہر نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اسی لیے تو ہم صرف گھر والے ہی جائیں گے جہاز میں۔ معیز کے باپ نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ شرافت صاحب کے بھائی ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کے ہاں کارڈ دے آنا اور اپنے گھر مہندی پر بھی اور ولیمے پر بھی انوائٹ کر دینا۔ پھر وہ معیز کی طرف رک کر کے ہدایت دیتے ہوئے بولے کہ بیٹا کل آفس سے آ کر ان لوگوں کو ان کے گھر لے جانا یاد سے۔ شرافت صاحب نے مجھے لوکیشن بھیج دی ہے، میں تمہیں سینڈ کر دیتا ہوں۔ پھر وہ بیگم سے مخاطب ہو کر بولے، سنو بیگم بہو کو بھی ساتھ لے جانا۔ بہو خوش ہوتے پرجوش انداز میں بولی، چلو اچھا ہے، ان کے گھر شاید دلہن کی کوئی فوٹو پڑی ہو۔ سسر نے گرجدار آواز میں کہا، کوئی فوٹو کی بات وہاں نہیں ہوگی۔ اگر میرے دوست نے بھروسہ کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا سونپا ہے تو پھر اتنی بے صبری آپ لوگ کیوں دکھا رہے ہیں؟ اب وہ جیسی بھی ہے اس کے بارے میں اب میں کوئی اور جرا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولے، اور ان کے گھر مٹھائی اور پھل وغیرہ لے کر جانا ہے تو نامناسب بات، مگر فون پہنچنے سے 5 منٹ پہلے کرنا تاکہ وہ لوگ کسی تکلفات میں نہ پڑ جائیں۔ معیز نے ادب سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ معیز کے والد ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا، دوسرا معیز تھا جو انجینئر تھا اور اچھی جاب پر تھا۔ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ دونوں بیٹے والدین کے فرمانبردار تھے۔ باپ غصے کا تیز تھا، اس کا رعب سارے گھر پر تھا، گھر پر اس کا حکم چلتا تھا۔ خوشی اپنے گھر میں والدین کی لاڈلی تھی۔ اس سے بڑی ایک بہن تھی جس کا ایک بچہ اور ایک بچی تھی۔ خوشی کی بہن کے ساس سسر وفات پا چکے تھے، سارے بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ خوشی کی بہن کا شوہر سب سے چھوٹا تھا، اس کا آفس سسرال کے قریب تھا، وہ گھر وہاں لینا چاہتا تھا تو ساس سسر نے اسے اپنے گھر میں رہنے پر مجبور کیا اور وہ مان گیا۔ گھر میں رونق ہو گئی۔ خوشی اپنے بھانجے اور بھانجی کے ساتھ لگی رہتی۔ بھانجے اور بھانجی کے اسکول میں فنکشن تھا، خوشی اپنی بھانجی کے ساتھ ان کے کپڑے لینے مارکیٹ چل پڑی۔ اکثر باہر کے کام خوشی کو ہی کرنے پڑتے۔ ماں بیمار رہتی، بہن نے گھرداری سنبھال لی تھی۔ باپ بھی بوڑھا تھا، بہنوئی سست تھا، ویسے بھی وہ شام کو گھر آتا۔ خوشی نے بھانجی کو ساتھ لیا جو 5 سال کی تھی، اکثر وہ خالہ کو ماما ہی کہتی رہتی۔ خوشی اس کے ساتھ شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی، معیز کی اچانک نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے دل کو بھا گئی، مگر جب بچی نے اسے ماما پکارا تو معیز کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک بچی کی ماں ہے۔ اس طرح کسی شادی شدہ کے بارے میں خیال لانا بری بات ہے۔ اچانک خوشی اپنے سامان اور موبائل پرس سمیت پھینک کر چلائی، میری بچی کدھر گئی؟ معیز نے اس کا سامان اٹھا کر بچی کو ساتھ ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ اچانک معیز کو ایک کھلونوں کی شاپ پر کھڑی بچی نظر آ گئی اور وہ اسے اسی طرف متوجہ کر کے بچی کی طرف تیزی سے گیا۔ خوشی روتی ہوئی تڑپ کر اسے چمٹا کر بولی، کدھر چلی گئی تھی؟ پھر معیز کے تسلی دینے پر اس کے ہوش بحال ہوئے
اور اپنا سامان اس کے ہاتھ میں دیکھ کر ممنون لہجے میں شکریہ ادا کر کے لینے آگے بڑھی تو معیز نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں باہر تک۔ وہ بچی کا ہاتھ پکڑے پریشان حال باہر آئی تو مغرب ہونے والی تھی، اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ باہر گہرے بادل چھا گئے، سواری کا کوئی نام و نشان نہ تھا، موبائل میں نیٹ پیکج بھی ختم ہو گیا تھا آج ہی۔ اس نے پریشان ہو کر ادھر ادھر آٹو کی تلاش شروع کی۔ معیز نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، بچی بھی سونے والی ہو رہی تھی۔ خوشی نے انکار کیا تو وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا دیکھیں موسم بھی خراب ہے، جس کے ساتھ بھی جائیں گی وہ بھی میری طرح اجنبی ہوگا، مجھ پر بھروسہ رکھیں، اگر گھر والوں سے بدنامی کا ڈر ہے تو میرا اوبر یا کریم والی گاڑی کا بتا دینا، جلدی کریں پلیز، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ خوشی کے لیے اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ خوشی مجبوراً بیٹھ گئی، بچی گود میں سو گئی۔ خوشی نے اس کے کہنے پر اس کے موبائل پر لوکیشن ڈال دی۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو اس کے ابو اور بہنوئی پیدل جا رہے تھے۔ خوشی نے پریشانی سے معیز کو بتایا کہ اس کے گھر والے وہ جا رہے ہیں، آپ کو میں ان کے سامنے پیسے دوں گی تو رکھ لینا۔ اس نے 500 روپے کا ایک نوٹ پرس سے نکال کر اترتے ہوئے اسے پکڑایا۔ اتنے میں اس کے ابو اور بہنوئی قریب پہنچ گئے۔ اس نے ابو کو سلام کیا، قریب آ کر بہنوئی نے بچی کو اٹھا لیا۔ باپ نے فکر مندی سے اسے کہا بیٹا جلدی آتی، دیر کیوں کر دی؟ میں پریشان ہو گیا تھا، کال بھی پک نہیں کر رہی تھی تم۔ اس نے جھٹ موبائل پر دیکھا تو وہ سائلنٹ پر لگا ہوا تھا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا سوری میں نے سائلنٹ پر کیا تھا، پھر یاد نہیں رہی۔ معیز نے انہیں سلام کیا اور پیسے پکڑ کر سامان اتار کر اسے دیا اور جلدی سے گاڑی میں سوار ہو کر چل پڑا۔ اس نے وہ نوٹ جو بالکل نیا تھا اسے لاشعوری طور پر پرس میں چھپا کر ڈال دیا۔ ماں نے بھی اسے ڈانٹا کہ دیر کیوں کی، بچی کے 2 جوڑے ہی تو لینے تھے، لگ پڑی ہوگی ورائٹی دیکھنے۔ باپ نے فیور دیتے ہوئے کہا چلو آ گئی ہے نا، یہ ہماری بیٹی نہیں بیٹا ہے، ماشاءاللہ سارے باہر کے کام یہی تو کرتی ہے۔ ماں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی باپ کی شہر میں آ کر اپنے آپ کو لڑکا سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، تم لڑکی ہو اور لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچا کر چلنا۔ باہر انسان کی شکل میں بھیڑیے پھرتے ہیں، کسی پر بھروسہ نہ کرنا، بد سے بدنام برا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہ کرنا کہ بدنامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ باپ نے کوفت زدہ لہجے میں کہا ارے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اسے اپنی عزت کا لحاظ رکھنا آتا ہے، یہ میرا غرور ہے۔ اس نے اپنی تعلیم کو ایجوکیشن میں پڑھ کر اپنا دامن بچائے رکھا اور ماشاءاللہ سے تعلیم سرخرو ہو کر مکمل کی۔ باپ کا سر جھکنے نہیں دیا۔ بڑی بیٹی کمرے میں داخل ہو کر بولی میں نے بھی تو آپ کی پسند سے شادی کی۔ باپ بولا میری دونوں بیٹیاں میرا غرور ہے۔ اس کا شوہر جو اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو رہا تھا مسکرا کر بیوی کو دیکھ کر بولا اور آپ کو شریف شوہر بھی ملا ہے، خوش قسمتی ہے آپ کی۔ بیوی نے مسکرا کر اسے دیکھ کر اسپات میں گردن ہلا دی۔ باپ نے بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا بیٹی ویسے اوبر گاڑی والا کافی بھلا مانس انسان لگ رہا تھا۔ خوشی نے ہلکی سی گردن ہلا دی۔ بہنوئی چپ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ معیز گھر والوں کے ساتھ جب خوشی کے گھر کے ایڈریس پر پہنچا تو گھر والوں کو ان کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ ان کی خاطر مدارت کے لیے انتظام میں لگے تھے۔ خوشی کے باپ نے ان کی خوب خاطر مدارت کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو خوشی معیز کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ معیز کو بھی ایک دم خیال آیا کہ اگر گھر والوں کے سامنے ان لوگوں نے اوبر چلانے کا پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ کہہ دے گا نوکری کے ساتھ کبھی کبھار وقت ملے تو وہ یہ کام بھی کر لیتا ہے۔ جب اس کے بہنوئی نے ذرا اونچی آواز میں اس سے پوچھا کہ آپ تو اوبر چلاتے ہیں نا، میری سالی اور بیٹی کو آپ نے ڈراپ کیا تھا۔ معیز کی بھابھی نے اور ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ معیز نے گلا گھنکار کر خوشی کی طرف دیکھا جو حواس باختہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا گھر والوں کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، بس کبھی کبھی جب موقع ملے تو یہ کام کر لیتا ہوں۔ خوشی نے سکون کا سانس لیا۔ معیز پر عقدہ کھلا کہ خوشی کنواری ہے اور ابھی رشتہ بھی طے نہیں ہوا تو وہ پچھتانے لگا کہ کاش وہ ادھر رشتہ بھیج سکتا، کیونکہ گھر والے سارے راستے واپسی پر خوشی اور اس کے گھر والوں کی تعریفیں کرتے آئے۔ تو افسوس کرتے ہوئے بولے کاش ہم پہلے ادھر آتے تو خوشی کو بیاہ لاتے جو اپنے ہی شہر میں قریب ہی رہتی تھی، اب اتنی دور 5 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور جائیں گے، توبہ ہے۔ معیز بھی چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا۔ بھابھی نے پوچھا یہ اوبر والا کیا چکر ہے؟ تو اس نے سب سچ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اسے شادی شدہ سمجھ رہا تھا۔
ماں نے افسوس کرتے ہوئے کہا باقی تو سب اچھے ہیں پر ان کا داماد مجھے پسند نہیں آیا۔ معیز کی بھابھی بولی سچ کہا، وہ تو سالی کی ٹو میں لگا ہوا تھا کہ کچھ بات ملے اور بتنگڑ بنائے۔ گھر آ کر بھی معیز چپ چپ رہا۔ ماں اور بھابھی نے نوٹ کر لیا۔ پھر بہو کے اکسانے پر معیز کی ماں نے شوہر سے کہا کہ اسے زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اور اس کے گھر والے بہت پسند آئے ہیں، کاش ہم ادھر رشتہ کر سکتے، ایک تو قریب ہیں اور دوسرا بہت اچھے لوگ ہیں۔ شوہر نے کہا دیکھا مجھے یقین تھا، جب ان کے رشتہ دار اتنے اچھے لوگ ہیں تو شرافت صاحب اور ان کی فیملی کتنی اچھی ہوگی، میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ بیوی نے دبے لفظوں میں کہا ضروری نہیں رشتہ دار اچھے ہوں تو وہ بھی اچھے ہوں۔ شوہر نے گرجتے ہوئے کہا کیوں اچھے نہیں ہوں گے؟ آخر آپ لوگ میری بات کو، میرے فیصلوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتے، کیوں شک و شبہ رکھتے ہیں؟ بیوی نے بے بسی سے اور آہستگی سے کہا کہ آپ کے فیصلے ہی کو تو اہمیت دے کر یہ شادی کرنے جا رہی ہیں۔ شوہر نے گرج کر کہا پھر اس میں قیاس آرائی کیوں کرتے ہیں؟ بس میرا فیصلہ اٹل ہے۔ بیوی نے خاموشی سے آہ بھر لی۔ خوشی ان لوگوں کے جانے کے بعد سخت ڈسٹرب تھی کیونکہ بہنوئی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہن اپنے میاں پر فدا تھی، وہی اس پر مر مٹی تھی۔ رشتہ دار تھے، وہ بھی خوش تھا کہ اکلوتی ہے۔ 10 مرلے کا گھر بھی دونوں بہنوں کے نام پر تھا، بھائی بھی کوئی نہیں تھا۔ خوشی کو شروع ہی سے بہنوئی پسند نہ تھا، مگر بہن تو مانتی تھی، اب بھی وہ اس کی ہر بات میں ہاں ملاتی۔ بہنوئی ان کے جاتے ہی سب کو بار بار باور کرائے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اچھے خاصے پیسے والے لوگ لگتے ہیں، پھر اوبر چلانے کا کیا مقصد ہے، وہ بھی گھر والوں سے چوری۔ بہن بے وقوف کہتی ویسے یہ لوگ اور وہ لڑکا مجھے بہت پسند آئے ہیں، کاش یہ لوگ میری بہن کا رشتہ مانگ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ لوگ بھی ہماری بہت تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پہلے ملے ہوتے تو ادھر ہی آتے، اتنی دور نہ جاتے۔ بہنوئی کہتا ملے تو تھے پہلے پر خوشی سے، گھر والے بھی اگر ساتھ ہوتے تو ہماری خوشی کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیتے۔ خوشی تپ کر کہتی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ لوگ، وہ میری بہن کا سہاگ ہے، اس کے لیے اچھی باتیں سوچے۔ باپ بھی کہتا میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، سچ کہہ رہی ہے۔ خوشی نے باپ کو اس دن کا واقعہ سب سچ بتا دیا اور کہا کہ وہ اسی بدنامی کے ڈر سے سچ نہ بتا سکی۔ وہ بڑبڑائی کہ بہنوئی صاحب خود اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور جو کر کے دے اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا سچ کو آنچ نہیں، کوشش کیا کرو کہ ہر حال میں سچ بولو، اور دنیا میں اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جن سے ہم دامن نہیں چھڑوا سکتے، اس لیے مجبوری ہے، فیس کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اس کا بہت اجر ہے۔ بہرحال تم ہماری پرانی ملازمہ کے ساتھ لاہور جانے کی تیاری کرو، ہم لوگ تو نہیں جا سکتے، تمہاری امی بیمار ہیں، میں بھی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ بڑی بیٹی بولی ابو میں نے اس سے پوچھا تھا، وہ بھی بیمار ہے۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ اسے ڈیوو کے اڈے پر بٹھا دیں گے، وہاں سے تایا کا بیٹا آ کر لے جائے گا، میں نے تایا سے فون پر بات کر لی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ابو بولے ٹھیک ہے بیٹی، کسی کو تو گھر سے جانا چاہیے۔ بہنوئی باہر کھڑا سب سن کر مسکرایا۔ اس نے باتوں باتوں میں معیز سے فون نمبر بھی لے لیا اور فون کر کے نئی تازی پوچھنے لگا۔ اسے پتا چلا کہ معیز باپ کے حکم پر لاہور جا رہا ہے شریف صاحب سے ملاقات کرنے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار اس کا سسرال جانا بنتا ہے۔ بیوی بڑبڑائی کہ اس کو بھیج رہے ہیں اور ہم نہ دیکھیں لڑکی کو۔ شوہر نے گرج کر کہا برخوردار لڑکی دیکھنے نہیں جا رہا، وہ اسے شادی پر ہی دیکھ سکے گا۔ شریف نے بتا دیا ہے اور میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ معیز بس میں جا رہا ہے، کہتا ہے کہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے تھکن ہو جائے گی۔ معیز کو اکثر خوشی کے بہنوئی کا فون آتا رہتا اور نئی تازی پوچھتا رہتا۔ اسے پتا چلا کہ معیز شادی سے 1 ہفتہ قبل سسرال جا رہا ہے۔ شریف صاحب نے اسے اپنی فیملی سے ملوانا تھا۔ خوشی نے 2 دن بعد جانا تھا، مگر اس کے بہنوئی نے بیوی کو سمجھا بجھا کر 2 دن پہلے جانے پر راضی کر لیا۔ ادھر معیز کو بھی ذکر کر دیا کہ خوشی بھی اسی دن اسی وقت لاہور جا رہی ہے اکیلی، شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ معیز سے درخواست کی کہ وہ اپنی سالی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہے اور اکیلے بھیجنے پر فکر مند ہے، مگر جانا بھی ضروری ہے، پہلی بار اکیلی سفر کر رہی ہے، پلیز اس کا خیال رکھنا۔ وہ کافی حیران ہوا اور کہا میں تو خیال رکھوں گا، مگر خوشی صاحبہ کو ناگوار گزرے گا۔ معیز کو اس نے تجویز پیش کی کہ تم اس کو ایسے ظاہر کرنا جیسے اتفاقی طور پر ملاقات ہوئی ہے۔ وہ تھوڑا حیران ہوا اور وجہ پوچھی تو بہنوئی نے کہا میری سالی بہت شریف لڑکی ہے اور وہ اکیلی سفر کرے گی، ہمیں فکر رہے گی، آپ ساتھ ہوں گے تو فکر نہیں ہوگی، مگر اس طرح وہ آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرے گی۔ معیز نے جواب دیا ہاں وہ بہت خوددار ہے۔ پھر اس نے سب سچ بتا دیا کہ وہ مجبور تھی،
وہ اوبر والا نہیں تھا۔ بہنوئی مکاری سے دل میں مسکرایا اور دل میں بولا، میں اپنی سالی کو جانتا ہوں، مگر کسی طرح وہ بدنام ہو جائے اور باپ اس سے بدزن ہو جائے تو وہ اس بہانے پوری جائیداد کا مالک بن سکے۔ خوشی نے جب موئز کو دیکھا تو اگنور کرنے لگی، تو بہنوئی نے زبردستی بلا کر بڑی گرم جوشی سے کہا، لو گڑیا، اپنے بندے مل گئے، اب تم اکیلی نہیں جاؤ گی۔ خوشی نے سلام کیا اور بہنوئی سے بولی، بھائی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بھری بس میں کیا ڈر ہے، بس سے اتروں گی تو تایا کے گھر سے کوئی لینے آیا ہوگا، آپ میری فکر نہ کریں۔ بہنوئی نے جھٹ سسر کو کال ملوا کر موئز کی بات کروا دی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور بیٹی کا خیال رکھنے کا کہا۔ وہ تسلی دیتے ہوئے وعدہ کرتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں۔ خوشی کے باپ نے خوش ہوتے ہوئے خوشی سے کہا، چلو بیٹا، مجھے بھی تسلی مل گئی، اچھا لڑکا ہے اور اب تو اپنا ہے۔ خوشی نے ہلکا سا جی کہا۔ بہنوئی نے زبردستی خود ہی 2 ٹکٹیں اکٹھی لے لی۔ خوشی پریشان تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیسے بیٹھے گی، مگر اب مجبوری تھی۔ اسے دل میں بہنوئی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اسے سب سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اتنے آر سے اسے چھوڑنے اڈے پر کیوں آیا تھا اور ٹکٹیں بھی کیوں لی تھی۔ جا کر بہن سے وصول کر لے گا، اور میری معصوم بہن اس کی باتوں میں جلد آ جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی سکینڈل بن جائے۔ تو باپ نے جو وارننگ دے دی ہے کہ اگر تمہارا کوئی سکینڈل بنا تو تم جائیداد سے آگ کر دی جاؤ گی۔ اب وہ اسی کوشش میں تھا مگر ناکام رہتا تھا۔ وہ سوچنے لگی، بھلا موئز کے ساتھ وہ کیوں کوشش کر رہا ہے، اس کی تو میری کزن سے شادی ہونے والی ہے۔ وہ اسے چھوڑ گیا اور وہ دونوں اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ موئز نے دیکھا وہ بہت پریشان سی سمٹ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے ترس آیا کہ اتنا لمبا سفر ہے اور وہ کیسے اس طرح ان ایزی بیٹھی رہے گی۔ ساتھ والی سیٹ پر ایک کپل بیٹھا ہوا تھا۔ موئز نے اس سے آہستہ سے درخواست کی کہ وہ اپنی مسز کو ادھر بھیج دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ خوشی اس بات سے موئز سے متاثر ہو گئی اور تھوڑا ایزی محسوس کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ موئز خود بھی سمٹ کر بیٹھ گیا۔ سارے راستے دونوں خاموش رہے، اپنے اپنے موبائل میں مگن رہے۔ درمیان میں بس رکی تو موئز نے اس کے لیے کھانے کے لیے برگر اور جوس لے آیا۔ خوشی نے تھوڑے تکلف کے بعد شکریہ ادا کیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو موئز نے جلدی سے پوچھا کہ کچھ چاہیے، تو وہ بولی، جی چائے لینے جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا، آپ بیٹھے، میں لاتا ہوں۔ وہ 2 کپ چائے لے آیا۔ اس دوران بھی دونوں نے کوئی بات نہ کی۔ خوشی چائے کے بعد خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف چل پڑی۔ جب باہر آئی تو موئز نظر نہ آیا۔ ادھر بس نے ہارن دینا شروع کر دیا۔ خوشی قدرے پریشان سی ہو کر بس کی طرف چل پڑی۔ جب بس میں پہنچی تو وہ بس میں موجود نہ تھا۔ وہ پریشان ہو کر بس کی ہوسٹ لڑکی سے بولی، پلیز ابھی بس نہیں چلانا۔ اتنے میں تیزی سے وہ اندر داخل ہوا اور خوشی کو دیکھ کر بولا، میں آپ کو باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ خوشی نے بس دیکھا اور جواب نہ دیا۔ اسے بہنوئی پر دل میں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ ایک ٹکٹ لیتی تو اسے کسی لیڈی کے ساتھ سیٹ ملتی، اور وہ اس کی نیچر سمجھتی تھی، مگر اس کی سیاست کے آگے بے بس ہو جاتی تھی۔ اب بھی اس نے سیاست کی تھی۔ اسے باقاعدہ چھوڑنے آیا، ٹکٹ لے کر دیا، ورنہ وہ اتنا اچھا نہ تھا۔ وہ سارے راستے اپنی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھی رہی۔ موئز بھی احتیاط سے بیٹھا رہا۔ وہ اس کی اس نیچر سے دل میں اور اس کی شرافت کی قائل ہو گئی اور اپنی کزن کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے اس کے حق میں بہتری کی دعا کرنے لگی۔ اسی دوران اس کے باپ کا فون آ گیا کہ انہوں نے اس کے تایا شریف صاحب کو اس کے آنے کی اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اتفاق سے موئز بھی اسی بس میں آ رہا ہے، تو وہ بھی اسی کے ساتھ گھر چلی جائے گی۔ کسی کو گھر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے موئز سے بات کرنے کا کہا۔ اس نے بہت ادب اور اخلاق سے بات کر کے تسلی دی۔ انہوں نے اسے بہت دعائیں دی۔ ماں اور خوشی کی بہن نے بھی بات کی اور اسے تسلی دی۔ جب وہ شادی والے گھر پہنچی تو سوائے چند قریبی گنے چنے رشتہ داروں کے کوئی اور لوگ نہیں تھے، نہ ہی کوئی لائٹنگ، نہ ڈھولک تھی۔ دلہن اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خوشی شدت جذبات سے اسے ملی، مگر وہ سپاٹ سی ہی رہی۔ خوشی اس کے رویے سے حیران ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ موئز کی تعریفوں کے پل باندھے گی، مگر وہ فالتو بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ شریف انکل اسے بہت پرجوش انداز میں ملے۔ باقی گھر والے، دلہن کے بھائی بھابیاں بھی نارمل رہے۔ شام پڑ چکی تھی، کھانا سرو کیا گیا، پھر چائے پی گئی۔ گھنٹے بعد کسی نے آ کر بتایا کہ دلہا واپس چلا گیا ہے۔ سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ خوشی سب کو دیکھ رہی تھی۔ کل مہندی کا فنکشن تھا۔ گھر میں ہی چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے اگلے دن بارات تھی۔ تائی نے بتایا کہ ہمارے گھر کا جوڑا ہی دلہن پہنے گی۔ تائی اور اس کی بہن آپس میں خسر پھسر کرتی رہتی تھی۔ تائی کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ خوشی سب کے رویوں سے حیران ہو رہی تھی۔
بارات والے دن اس نے دلہن کے ساتھ جانے کی فرمائش کر دی، مگر تائی بولی تم رہنے دو، وہ اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ جائے گی۔ بارات آ چکی تھی، خوشی تیار تھی، ہوٹل کی بکنگ نہ ہو سکی تھی، اس لیے گھر میں ہی فنکشن رکھا گیا تھا۔ خوشی کے گھر والے اسے فون پر رابطے میں تھے، انہوں نے ولیمہ اٹینڈ کرنا تھا جو بارات کے بعد 2 دن کے وقفے سے تھا۔ خوشی بہت پیاری لگ رہی تھی، اس نے بڑھ چڑھ کر بارات والوں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وہ لوگ اسے مل کر بہت خوش ہوئے۔ کھانا پہلے سرو کر دیا گیا کہ کھانے کے بعد نکاح ہوگا۔ نکاح خواہ کو کوئی کام آن پڑا ہے، وہ ذرا لیٹ ہے۔ پھر چائے پی گئی۔ ابھی تک باراتیوں نے دلہن کو نہیں دیکھا تھا، وہ ابھی تک پارلر سے نہیں آئی تھی۔ خوشی باراتی عورتوں کے ساتھ تھی۔ بارات میں صرف دلہا، اس کا بڑا بھائی، بیوی اور ماں شامل تھے۔ باپ نہیں آیا تھا کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے تھکنا نہیں چاہتا تھا۔ دلہن کی ماں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ دلہے کے باپ کا بار بار فون آ رہا تھا کہ نکاح کیوں لیٹ ہو رہا ہے، واپسی کی فلائٹ ہے، دیر نہ ہو جائے۔ آخر دلہے کی ماں نے بہو سے کہا کہ دلہن کی ماں سے بولو جلدی نکاح کرے۔ موئز کے گھر والے ان لوگوں کو دیکھ کر کافی پریشان تھے، انہیں وہ لوگ کسی طور پسند نہیں آئے تھے۔ بہت خشک مزاج سے لوگ تھے، کوئی خلوص نظر نہیں آتا تھا۔ دلہن کی ماں چھوٹے قد کی اور تیز تراٹ سی عورت لگ رہی تھی، بھائی بھی کم تعلیم یافتہ اور گنوار سے لگ رہے تھے، شریف صاحب ہی ان میں قدرے بھلے مانس لگ رہے تھے۔ موئز کا بڑا بھائی کافی اداس اور پریشان لگ رہا تھا۔ دلہے اور اس کے گھر والوں کو اکٹھا ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا کہ ابھی نکاح ہونے لگا ہے۔ موئز کی بھابھی اکتائے ہوئے لہجے میں ساس سے بولی، آنٹی، انکل کو سارے جہاں میں اپنے شہزادے بیٹے کے لیے کیا یہی گھرانہ ملا تھا؟ لڑکی بھی ان جیسی ہی ہوگی۔ میرا بس چلے تو میں ابھی یہاں سے سب کو لے کر چلی جاؤں اور اپنے دیور کو بچا لوں۔ ساس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، اگر موئز کچھ کرتا تو ہم بھی انکار کرتے، یہ پہلے دیکھنے بھی آیا تھا، اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ بڑے بھائی نے موئز سے کہا، یار تیری بھابھی ٹھیک کہتی ہے، چل واپس چلتے ہیں۔ موئز نے انکار کر دیا۔ اس کے باپ کا فون آیا تو موئز بولا، بس اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، فکر نہ کریں، ہونے والا ہے نکاح، جو ہی نکاح ہوا ہم روانہ ہو جائیں گے۔ بھابھی نے موئز اور اس کے بھائی سے کہا، اس پوری بارات میں ایک خوشی ہی سب سے اچھی اور سمجھدار ہے۔ اتنے میں دلہن کی ماں کے ساتھ خوشی پریشان سی اندر داخل ہوئی۔ دلہن کی ماں اور دلہن کی خالہ اور دلہن کے بھائی کمرے میں نکاح خواہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ نکاح خواہ دلہن کا خالو تھا۔ دلہن کی ماں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں دلہن کی خالہ بولی، آپا میں بات کرتی ہوں۔ وہ موئز کی ماں سے مخاطب ہو کر بولی، بہن جی معاف کرنا، دراصل میرا بیٹا، اور دلہن کی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ان کی بیٹی دونوں ایک دوسرے سے بچپن سے پیار کرتے تھے، وہ شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ شریف بھائی نے ادھر ہاں کر دی تھی اور بچوں کی بات کو اہمیت نہ دی۔ اب بچوں نے خفیہ نکاح کر لیا اور ہمیں اب پتہ چلا ہے۔ موئز کی ماں نے بہو کو دیکھا، موئز اور اس کے بھائی نے بھی حیرت سے دیکھا۔ دلہن کی خالہ نے تجویز پیش کی کہ اب ہم دلہن کے بدلے خوشی کی طرف اشارہ کر کے بولی، اس سے نکاح کروا دیتی ہیں۔ خوشی سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے مروڑ رہی تھی۔ موئز کی بھابھی جوش سے اٹھی اور بولی، ہمیں منظور ہے۔ موئز نے ماں اور بھائی کو دیکھا۔ ماں نے کہا، آپ کے شوہر شریف صاحب کدھر ہیں اور میرے شوہر کو میں کیا جواب دوں گی؟ خالہ بولی، ہماری بیٹی ان کے گھر بیاہی ہے اور ہم ان کی بیٹی کا نکاح ان کی خوشی سے باہمی رضامندی سے کر دیا۔ صرف شریف صاحب کو علم نہ تھا، ہم نے وٹا سٹا کر لیا ہے، ان کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا ہے، نکاح کے بعد ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ آپ لوگ جلدی فیصلہ کریں ورنہ آپ لوگ لیٹ ہو جائیں گے۔ موئز کا بھائی بولا، امی جان ان کی بات مان لیتے ہیں۔ کیوں موئز؟ موئز نے گھر والوں کی طرف دیکھا اور ان کی رضامندی نظر آئی تو خوشی کی طرف دیکھ کر بولا، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ دلہن کی ماں نے خوشی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ راضی ہے، میں نے اس سے بات کر لی ہے۔ خوشی نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، مگر میرے گھر والے اجازت دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دلہن کی ماں تیزی سے بولی، بیٹی کیا تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے اجازت لے لی ہے، باہر کسی کو پتہ نہ چلے، تجھے نکاح کے بعد چادر اڑا کر فوراً رخصت کر دیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہماری عزت بھی رہ جائے گی اور ان لوگوں کی بھی، ان سب کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور دوپٹہ اتار کر اس کے پاؤں میں رکھ دیا کہ دیر نہ کر، جلدی مان جا، تیرے تایا اٹھ گئے تو قیامت آ جائے گی۔ وہ بولی، پلیز تائی ایسے نہ کریں، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس نے دوپٹہ اسے اڑا کر کہا، میں گھر والوں سے پہلے فون پر بات کر لوں۔ تائی نے جھٹ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بہن کو پکڑا کر کہا، بھروسہ رکھ ہم پر،
ہم نے پوچھ لیا ہے، اب دیر ہو رہی ہے، پہلے نکاح ہو جائے پھر بات کر لینا۔ اور جلدی سے نکاح ہونے لگا۔ خوشی نے نکاح سے پہلے تائی سے کہا، پلیز میرا فون تو دے دیں۔ تائی جھٹ بولی، دیتی ہوں، نکاح ہو جائے پہلے۔ اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جب نکاح ہو گیا تو تائی خوشی کو گلے لگا کر بولی، بیٹی تو نے آج میری عزت بچا لی، تیرا بہت شکریہ۔ وہ بولی، پلیز میرا موبائل اب دے دیں، میں گھر والوں سے بات کروں۔ تب تائی نے کسی لڑکی کو آواز دی کہ اس کا سامان بھی لے آؤ اور موبائل بھی۔ پھر اسے بڑی سی چادر اڑا کر بولی، سب کو یہی بتانا کہ دلہن ہے، چہرہ نہیں دکھانا، اور جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر نکل جائیں، ہم کہیں گے ان کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے۔ جہاز میں سوار ہوتے ہوئے بھی بھابھی نے کہا، خوشی یہ اتنی بڑی چادر اتار دو، گھر کے قریب اوڑھ لینا۔ خوشی نے دیکھا اس کے موبائل فون کی بیٹری ختم تھی۔ وہ پریشان حال ہی رہی۔ موئز کو اس کے پاس بٹھا دیا گیا اور وہ حیران تھی کہ دلہن کا نام تائی نے خوشی ہی بتایا تھا اور اسی کے نام سے بکنگ بھی تھی۔ تایا کو کچھ خبر نہ تھی ان باتوں کی، سب خوشی کی دلجوئی کر رہے تھے مگر وہ خاموش اور کھوئی سی تھی۔ موئز سمیت سب بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ خوشی سے نکاح ہوا۔ موئز کی ماں نے سب کو بتایا کہ ولیمے کے بعد آرام سے تمہارے باپ کو بتا دیں گے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بدمزگی کھڑی کر۔ تائی کی بہن نے کہا، آپا اب شوہر کو سب بتا دو۔ ان کی بیٹی پارلر سے واپس آ چکی تھی اور وہ اسے اب رخصت کر کے گھر لے گئی تھی۔ شریف صاحب نے سمجھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی اور بیٹی رخصت ہو گئی۔ ان کی بیوی بولی، جب تک چھپ سکتا ہے چھپا لو، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے بتانے کا۔ میری بہن نے مجھے بلیک میل کر کے نکاح پڑھوا دیا، میرے بیٹوں کو بھی بلیک میل کیا کہ اگر رشتہ نہیں دو گے تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کو تم لوگوں سے طلاق دلوا دوں گی۔ دونوں بیٹے اپنی فیملی کے لیے مجبور ہو گئے۔ بہن نے بھی ادھر ہی رشتہ کرنے کی حامی بھری۔ اب سب کو باپ کی بات بھی رکھنی تھی۔ یہ طے پایا کہ باراتی چند لوگ ہی ہیں اور خوشی شادی اٹینڈ کرنے آ رہی ہے، اسے عین موقع پر ایموشنل بلیک میل کر کے منا لیں گے اور شریف صاحب کو اس وقت نیند کی دعا دے کر سلا دیں گے۔ سارا کچھ پلان کے مطابق ہوا۔ سارے انہی کے حمایتی رشتہ دار تھے اور بہت کم لوگوں کو بلایا تھا جو ان کے پلان کے حصے دار تھے۔ شفیق صاحب اٹھے تو ایسا چکر آیا کہ لڑکھڑا کر گرے اور ہاسپٹل پہنچتے ہی راستے میں دم توڑ گئے۔ خوشی لوگ کافی لیٹ گھر پہنچے۔ باپ سو چکا تھا، گھر میں کچھ قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ انہوں نے دلہن کا سواگت کیا۔ اس کے اتنا سادہ میک اپ اور سادہ سوٹ پر سب بہت حیران ہوئے تو بھابھی نے بات بنائی کہ راستے میں سفر میں اتنا ہیوی سوٹ اور میک اپ سے سب کا فوکس دلہن پر ہوتا۔ دلہے نے بھی شیروانی اتار دی تھی اور نیچے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ موئز اور گھر والے خوشی کو بہت تسلیاں دے رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ خوشی نے سب سے پہلے موبائل چارجنگ پر لگا دیا۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی اور ڈر رہی تھی۔ اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسے شک تھا کہ تائی نے یقیناً گھر والوں کو نہیں بتایا ہوگا۔ رات لیٹ نائٹ ہی اس نے سب گھر والوں کو سب کچھ بتا کر میسج فارورڈ کر دیا۔ اسے میسج کر کے قدرے سکون ملا۔ بھابھی کا فوراً جواب آ گیا کہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت مبارک ہو۔ اسے بھابھی کے جواب سے دل کو آسرا ملا۔ موئز نے اسے سمجھایا کہ ہمارا ساتھ قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ خوشی اس کی سنگت میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ موئز اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اگلے دن خوشی نے سب مہمانوں کے اپنے اچھے اخلاق سے دل جیت لیے۔ سب اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے۔ سسر سب کو فخر سے بتاتا کہ یہ میرا انتخاب ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ بھروسہ رکھو، شریف میرا پرانا کلاس فیلو تھا اور پوری کلاس میں سب سے شریف مشہور تھا، پھر اس کی بیٹی کیوں نہ اچھی ہوگی۔ ولیمہ اگلے دن تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہر کے اچھے مہنگے ہوٹل میں شاندار ولیمے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ خوشی کو ساس نے کہا تھا کہ گھر والوں کو ولیمے والے دن ہی ادھر بلانا، ورنہ کوئی بات ولیمے سے پہلے لیک نہ ہو جائے، کیونکہ انہیں اس کے بہنوئی سے خطرہ تھا۔ خوشی نے والدین اور بہن سے بات کر لی تھی اور سب سچ بتا دیا تھا کہ وہ مجبور تھی۔ پھر تائی نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے میرے گھر والوں سے نکاح کی اجازت لے لی ہے اور موبائل بھی چھپا دیا تھا۔ موئز کے باپ نے شریف کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بند ملا۔ انہوں نے خوشی کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے باپ کا نمبر بند مل رہا ہے۔ ساتھ کھڑی ساس نے جھٹ جواب دیا، وہ ادھر میرے سامنے گرا اور خراب ہو گیا تھا، اور اس کے گھر والوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ شادی کے بعد ولیمے تک کوئی کال نہیں کرتا، اس لیے آپ تسلی رکھیں، اسے بھی پریشان نہ کریں۔ وہ بولے گڈ، میں بہت امپریس ہوا کہ وہ دلہن کا دل ادھر لگوانا چاہتے ہیں۔ ولیمے والے دن خوشی اور موئز کی جوڑی کو لوگ بہت پسند کر رہے تھے اور چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ خوشی پر بہت روپ آیا تھا۔
خوشی والدین اور بہن سے کافی مرتبہ فون پر معافی مانگ چکی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ابھی سسر کو سچ نہیں بتایا گیا کہ وہ غصے والے ہیں اور ولیمے کی بدمزگی نہ ہو جائے، ولیمے کے بعد وہ سچ بتا دیں گے۔ خوشی کا بہنوئی کچھ دنوں کے لیے اپنے کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ بیوی نے اسے فون پر سب کچھ بتا دیا تھا اور اس نے جواب میں کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ اس کی بیوی اس کے خلاف نہ جاتی تھی، نہ اس کے خلاف سنتی تھی۔ وہ ولیمے پر لیٹ پہنچا، سیدھا کھانے کی ٹیبل پر گیا اور ڈٹ کر کھایا۔ پھر آ کر موئز سے بولا۔ موئز نے اس کا تعارف کروایا کہ یہ خوشی کے بہنوئی ہیں۔ وہ سن کر کچھ حیران ہوئے تو خوشی کے بہنوئی نے ساری سچائی جھٹ سے بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ وہ اس سلسلے میں لاہور شریف صاحب کے گھر بھی گیا تھا۔ جب میری بیوی نے مجھے بتایا، وہاں جا کر پتا چلا کہ شریف صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ باپ نے سنتے ہی گرجنا برسنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس خاندان سے لڑکی بیاہ کر لانے کی۔ موئز کے گھر والے سب مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونے لگے۔ ادھر خوشی کے والدین بھی حیرت سے ان کی باتیں سننے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنی صفائی میں کیا کہیں۔ موئز انہیں کول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ جس خاندان کی لڑکی شادی والے دن کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تو اسی خاندان کی لڑکی شریف کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف اس خاندان میں شریف ہی غیرت مند اور شریف تھا جو غیرت سے مر گیا۔ خوشی کے باپ نے صفائی دیتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، شریف ان کا دور پار کا رشتہ دار تھا، سگا بھائی نہ تھا۔ وہ خود ان سے گہرا میل ملاپ رکھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ بھی اسے عزت افزائی دیتے ہوئے بھائی کا درجہ دیتے تھے۔ موئز کے باپ نے چلا کر کہا، میں اپنی فیملی کو کبھی معاف نہیں کروں گا جنہوں نے اتنا بڑا قدم میری مرضی کے خلاف اٹھایا۔ وہ سخت غصے میں تھے۔ سب رشتہ دار ان کو دیکھ کر پریشان تھے۔ کچھ آپس میں کہہ رہے تھے کہ لڑکی تو بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کے والدین بھی شریف لگ رہی ہیں، اب انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ بیوی اور بیٹے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ موئز کو انہوں نے حکم دیا کہ اسے ابھی طلاق دو۔ موئز نے کہا، آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں، مگر میں طلاق نہیں دوں گا۔ موئز کے باپ نے کہا، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، جی۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے کزن کو بلا لائے اور اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح ابھی میرے بیٹے سے کرو گے؟ وہ جو پہلے ہی رشتہ دینا چاہتا تھا۔ وہ بیوی کی طرف حیرت بھرے انداز میں سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے، بیوی نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، جی بھائی صاحب، ضرور، ہم آپ کے ہی خاندان کے شریف لوگ ہیں۔ شوہر نے بھی جلدی سے کہا، آپ اس وقت مشکل میں ہیں اور ہم ساتھ نہ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں۔ موئز اور سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ خوشی کی آنکھوں میں برسات اتر آئی۔ وہ ماں کو پکڑ کر غم سے نڈھال ہو گئی۔ ماں نے اسے روتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ موئز کی ماں بھی روتے ہوئے منت کرنے لگی کہ بچوں کی زندگی برباد نہ کریں، یہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں۔ جب سے آئی تھی آپ بہو کی تعریفیں کر رہے تھے۔ شوہر نے گرج کر اپنی کزن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے کہتے ہیں خاندانی لوگ۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ موئز بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، پھر بھی بیٹی دینے پر راضی ہیں۔ اب میں اپنے فیصلے سے کسی طور نہیں ٹلوں گا۔ کزن کی بیوی بولی، بھائی صاحب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ نکاح کریں۔ موئز نے احتجاج کیا تو باپ نے دھمکی دی کہ میں گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گا اور سب سے ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ کر اپنے آپ کو مار لوں گا۔ اب اگر باپ کا ساتھ اور اس کی زندگی چاہتے ہو تو ابھی نکاح کرنا ہوگا۔ موئز نے بے بسی سے خوشی اور ماں کو دیکھا۔ ماں روتے ہوئے بیٹے کے پاس آ کر بولی، بیٹا تمہارے ابو بہت ضدی شخص ہیں، وہ جو کہہ رہی ہیں وہ کر گزریں گے۔ بڑے بھائی نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ خوشی نے غم سے نڈھال ہو کر موئز سے کہا کہ آپ ان کی بات مان لیں، میں ساری زندگی آپ کے نام کے سہارے گزار لوں گی، طلاق نہیں لوں گی۔ شکر الحمدللہ کہ وہ مجھے طلاق نہ دینے پر اتفاق کر رہی ہیں۔ آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، آپ صاحب استطاعت بھی ہیں، دونوں کو بخوبی پال سکتے ہیں۔ موئز کے باپ نے اپنے جاننے والے نکاح خواہ کو بلا لیا اور موئز کا نکاح پڑھا کر دم لیا۔ موئز دکھی دل کے ساتھ اپنے وجود کو زبردستی گھسیٹ رہا تھا۔ باپ نے حکم دیا کہ اب گھر چلو۔ اسی وقت خوشی کے بہنوئی نے شرط رکھ دی کہ وہ خوشی کو الگ گھر میں رکھے۔ موئز کے باپ نے کہا، شکر الحمدللہ پڑھو کہ میں اسے ساتھ لے جانے کی اجازت دے رہا ہوں، یہ وہاں سب کی خدمت پر معمور ہوگی، اس کی یہی سزا ہے۔ خوشی نے کہا، مجھے منظور ہے۔ خوشی کے والد نے کہا، بیٹی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور ہمت نہ ہارنا، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا۔
انشاءاللہ۔ وہ روتے ہوئے بولی جی میں ایسا ہی کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر بہنوئی نے کہا خوشی ہمارے ساتھ جائے گی اور جب تک مویز اس کو الگ گھر نہیں لے کر دیتا وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ خوشی نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی بہنوئی نے سپاٹ لہجے میں ڈٹائی سے کہا دیکھ لو خوشی، اگر تم ساتھ نہ گئی تو تم تو طلاق سے بچ گئی ہو، مگر تمہاری بہن کو ادھر ہی میں 3 طلاقیں دے دوں گا، اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے، اگر کہو تو میں ثبوت کے طور پر 2 طلاقیں ابھی دے دیتا ہوں۔ بہن تڑپ کر آگے بڑھی اور بہن کو ڈانٹتے ہوئے روتے ہوئے بولی کیا تم میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہو؟ چلو فوراً ہمارے ساتھ۔ وہ اسے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ بہن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس نے باپ کی خوشی کے لیے تمہارے اوپر سوکن لانی گوارا کر لی، اور ایک تم ہو کہ بہنوئی کو عزت نہیں دلوا رہی ہو، مجھے برباد کرنا چاہتی ہو۔ ابھی چلی چلو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی تمہارا شوہر اب تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، اپنی نئی دلہن کے ساتھ ہوگا، اور تم وہاں صرف ان کی آیا بن کر رہو گی۔ سب شادی حال میں موجود لوگ خوشی کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے کہ وہ اور مویز اپنوں کے ہاتھوں کیسے بے بس اور مجبور ہو کر رہ گئے ہیں۔ رشتہ دار آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ کچھ نے مویز کے باپ کو نکاح کے اس اقدام سے روکنے کی کوشش بھی کی، مگر انہوں نے رکھائی سے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی اس میں دخل اندازی نہ کرے۔ سب اپنی عزت کے پیچھے چپ ہو گئے۔ کچھ تو ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، مگر کچھ تماشبین بنے ہوئے انجوائے کر رہے تھے۔ مویز کی نئی دلہن بہت خوش ہو رہی تھی اور تکبرانہ اور فاتحانہ نظروں سے خوشی کو دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کی شدید خواہش اور کوشش تھی ان لوگوں میں رشتہ جوڑنے کی، مگر پورا خاندان ان کی ہوس اور لالچی عادت کی وجہ سے ان کو ناپسند کرتا تھا۔ اسی وجہ سے مویز کے گھر والوں نے ادھر رشتہ کرنے میں دلچسپی نہ دکھائی، حالانکہ ان لوگوں نے ان کو خود بھی پیغام بھیجا تھا، مگر ان لوگوں نے بہانے سے ٹال دیا تھا۔ اب اس موقع پر مویز کا باپ جانتا تھا کہ ان کی انا اور ضد کے آگے کوئی اپنی بیٹی دینے پر تیار نہ ہوگا سوائے اس فیملی کے۔ مویز کے باپ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے گھر والے ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے، مگر اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت ان کی فیملی نے ان کو ہوا تک نہ لگنے دی اور ولیمے تک اس بات کو ان سے چھپائے رکھا۔ انہوں نے گھر والوں کو سبق سکھانے کے لیے ایسا اقدام کر دیا کہ بیٹے کے مستقبل کا بھی نہ سوچا۔ سب لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ یہ شخص بہت کھڑوس اور انا پرست ہے۔ ایک نے کہا اچھا تھا مر جاتا، گھر والے سکھی ہو جاتے۔ کتنے گھر والے خوش تھے، اچھی بہو مل گئی تھی، اب کیسے وہ اس نئی بہو کے ساتھ اذیت بھری زندگی بسر کریں گے؟ یہ لالچی لوگ انہیں سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ بیچارہ مویز پھنس گیا۔ ادھر خوشی کا بہنوئی بھی اپنی انا دکھا رہا تھا۔ وہ بیوی سے گلہ کرتے ہوئے بولا میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس گھر میں فیملی کی حیثیت حاصل ہے، مگر مجھ سے کسی نے مشورہ تک نہ کیا۔ میں خوشی کو بہن نہیں بیٹی کا درجہ دیتا تھا۔ اسی فکر میں تو میں اسے لاہور جانے کے لیے خود اڈے پر چھوڑنے گیا تھا، حتیٰ کہ مویز کا ٹکٹ بھی میں نے لیا، مگر مجھے یہ صلہ مل رہا ہے کہ خوشی ان لوگوں کے آگے مجھے ذلیل کروا کر نیچا دکھانا چاہ رہی ہے۔ میری عزت سے زیادہ اسے ان لوگوں کی عزت پیاری ہے جو اس کے صرف دشمن ہیں۔ مویز نے اس پر ظلم کیا جو باپ کی دھمکی سے ڈر گیا، بزدل کہیں کا۔ میں خوشی کو عزت کی زندگی دلانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ آج سسرال چلی گئی تو ہمیشہ کے لیے ان کی نوکرانی بن جائے گی، اگر ہمارے ساتھ چلی گئی تو وہ عزت کی زندگی گزارے گی۔ تم بہن کو سمجھاؤ۔ مویز خوشی کے بہنوئی کو وارننگ دے رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ ان لوگوں کو فضول دھمکیاں دے کر تنگ نہ کرے، اس کی بیوی کبھی اسے چھوڑ کر اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ خوشی کے بہنوئی نے بھی جواب دیا کہ دیکھنا وہ اسے لے جا کر دکھائے گا۔ اب وہ خوشی کے گھر والوں کو خاص طور پر بیوی کو ایسی پٹیاں پڑھا رہا تھا کہ وہ لوگ رام ہو جائیں۔ آخر بیوی نے خوشی پر زور دینا شروع کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، ورنہ مجھے طلاق تمہاری وجہ سے ہو جائے گی اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خوشی کے والدین دونوں بیٹیوں کے مسئلے میں مجبوری کا مجسمہ بنے بیٹھے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹی اور داماد کو خوش دیکھ کر اس کی طرف سے مطمئن اور خوش ہو رہے تھے، مگر تھوڑی دیر کے بعد کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ بیٹی کی خوش قسمتی بدقسمتی میں بدل چکی تھی۔ مویز کا باپ جو خوشی کی خوبیوں سے اندر دل سے معترف تھا، وہ جانتا تھا کہ بیٹا خوشی کے ساتھ بہت خوش ہے اور وہ اس کے گھر والوں کے لیے رحمت بن کر آئی تھی۔ وہ اسے کھونا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ وہ لوگ لالچی ہیں، مگر اس وقت انا کی تسکین کا سبب وہی لوگ بن سکتے تھے۔
ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر ان کے گھر والوں نے ان کے پوچھے بغیر اتنے بڑے فیصلے کی جرت کیسے کر لی۔ پھر سارے خاندان کے سامنے خوشی کے بہنوئی نے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی، جس سے ان کو خاندان والوں کے سامنے سبکی محسوس ہوئی اور یہ شرمندگی ہوئی کہ خاندان والے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ گھر میں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جو گھر والے ان کے علم میں لائے بغیر خود ہی نکاح کر کے لے آئے۔ اب انہیں خاندان والوں پر یہ باور کرانا تھا کہ گھر والے ان کے فیصلے کے محتاج ہیں اور گھر میں صرف ان کا حکم چلتا ہے۔ ہوٹل کا وقت ختم ہو گیا تھا، ویٹر برتن سمیٹ رہے تھے، دن کا ولیمہ تھا۔ خوشی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ سسر نے مویز سے کہا، خوشی کو بتا دو کہ اگر وہ آج ہمارے ساتھ نہ گئی تو اس گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ وہ خوشی کے بہنوئی سے بھی ہار ماننا نہیں چاہتے تھے، وہ انہیں بھی باور کروا رہا تھا کہ آپ کا حکم اپنے گھر والوں پر چلتا ہے اور میرا حکم میرے گھر والوں پر۔ وہ اس کی اس بات پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ خوشی کے بہنوئی نے باہر نکلتے ہوئے بیوی کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر خوشی تمہارے ساتھ 5 منٹ میں نہ آئی تو میں 3 لفظ بولنے میں 3 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ تمہاری بہن تمہارا گھر اجاڑتی ہے یا بچاتی ہے۔ خوشی کی بہن خوشی کو کوسنے لگی کہ ہمارے ساتھ چلنے میں تجھے طلاق تو نہیں ہو جائے گی، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر مویز کے ساتھ جانے پر میرا گھر اجڑ جائے گا۔ باپ نے بھی خوشی کو کہا، بہتر یہی ہے کہ تم اس وقت موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ چلو۔ خوشی نے مویز کی طرف دیکھا، مویز کی آنکھیں نم تھیں۔ ساس اور مویز کی بھابھی لپک کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ ویسے ہی دھمکا رہا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، مگر خوشی نے کہا، پلیز مجھے ایک بار جانے دے، ویسے بھی ابھی آپ کے گھر اور مویز کے کمرے میں اب میری جگہ نہیں رہی، ان دونوں کو نئی زندگی انجوائے کرنے دے۔ ساس اس کی اس بات سے لاجواب ہو کر نظریں چرانے لگی۔ اس نے ایک نظر مویز کے اجڑے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ کا سمندر تھا اور چہرے پر بے بسی۔ اس کی التجا بھری نظریں اسے روک رہی تھی، مگر خوشی تقریباً دوڑتی ہوئی بہن سے بولی، چلو، اور تیزی سے بغیر کسی کی طرف دیکھے، بغیر ملے باہر نکل گئی۔ بہن کا چہرہ کھل گیا جب خوشی کی بہنوئی نے خوشی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے گاڑی موڑتے ہوئے ایک تنزیہ نظر مویز کی طرف دوڑائی۔ وہ اور اس کا باپ اسے دیکھ کر نظریں چرانے لگے۔ خوشی نے دور سے مویز کی گاڑی کو جاتے دیکھا، دکھ سے اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کی برسات کو نہ روک سکی۔ ماں نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ سوائے خوشی کے بہنوئی کے سب رو رہے تھے۔ اس کی ننھی معصوم بھانجی اس سے رونے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ دوسرا بچہ بہن کی گود میں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہنوئی اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا، مگر وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ سارے راستے وہ اپنی بڑکیں مارتا رہا کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ بیوی اس کی باتوں سے خوش ہو کر اسے تسلی دے رہی تھی کہ جب تک تمہارے شفیق مہربان بھائی جیسے بہنوئی موجود ہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شوہر کی صفائیاں پیش کرتی رہی، جواب میں سب خاموش رہے، کیونکہ وہ سب اس وقت دکھ کی شدید گھڑی سے گزر رہے تھے۔ خوشی سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے سسر اور بہنوئی کی انا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ان دونوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر اس کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ بہت سمجھدار تھی، سب کی نیتوں کو خوب سمجھتی تھی، مگر بے بس تھی۔ ماں باپ کے دکھی چہرے کو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس کی ماں سوچ رہی تھی کہ کیسے اس کا اچانک گھر بسا اور اچانک ہی اجڑ گیا۔ کاش وہ شادی پر ہی نہ گئی ہوتی۔ گھر پہنچ کر سب خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ خوشی والدین کے لیے دودھ گرم کر کے لائی، دونوں کو زبردستی دودھ پلایا اور دوائی کھلائی۔ وہ لوگ اسے دعائیں دینے لگے، روتے ہوئے بولے، بیٹا صبر کرنا۔ وہ ان کو چپ کراتے ہوئے بولی، اب کوئی نہیں روئے گا، بس آپ لوگ مجھے جاب کی اجازت دے دیں۔ ایک تو میرا دل بھی بہلا رہے گا اور میں بزی بھی رہوں گی۔ شادی پر جانے سے پہلے مجھے ایک اچھے اسکول سے آفر آئی تھی۔ باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی جو مرضی کرو، میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چند دنوں کے بعد خوشی کے والد نے اچانک داماد کو کسی سے فون کرتے سنا تو دنگ رہ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر لیا۔ خوشی کا اسکول گھر سے کافی دور پڑتا تھا۔ باپ نے اپنے پرانے محلے دار کی مدد سے وہاں قریب ایک چھوٹا 3 منزلہ گھر خریدا۔ داماد اپنے کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر کچھ دنوں کے لیے جاتا رہتا تھا۔ اس موقع کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ایک حصہ اپنا اور بیوی کا رکھا، باقی 2 حصے کیے اور دونوں بیٹیوں کے نام پر ان کے اکاؤنٹ میں اس گھر کو بیچ کر جمع کروا دیے اور کسی کو کچھ بتائے بغیر وہاں شفٹ ہو گئے۔ بڑی بیٹی کو باپ نے بتانے سے منع کیا تھا، مگر پھر بھی اسے رہا نہ گیا اور جب شفٹ ہو رہے تھے تو اس نے شوہر کو سب بتا دیا۔
اسی وقت یہ لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ وہ سن کر فوراً پہنچ گیا اور گرجنے چلانے لگا، بیوی پر بھی چلایا۔ خوشی کے باپ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اپنی جائیداد بیچی ہے اور بیٹی کو شرعی حصہ دے دیا ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو رہو اور امن سے رہو۔ میری بیوی بیمار ہے، ہم پہلے ہی پریشان ہیں۔ تم نے ہماری بیٹی کو سسرال جانے نہیں دیا، وہ وہاں جاتی رہتی تو حالات بہتر ہوتے جاتے، کیونکہ یہ وہاں سب کی پسندیدہ بہو تھی۔ اب ہم مزید تمہاری حکومت اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے، تم اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اپنی فیملی کو لے کر چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اب بے بسی سے بیوی کو دیکھنے لگا۔ بیوی چلا کر بولی، جہاں میرے شوہر کی عزت نہیں میں وہاں نہیں رہوں گی۔ اس کا سامان ابھی پیک تھا، باپ نے محلے کے چند لڑکوں کو بلا کر ان کا سامان گھر سے باہر نکال کر رکھ دیا اور انہیں نکال کر دروازہ لاک کر دیا۔ خوشی کچھ بولنے لگی مگر باپ نے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے سامان لاد کر اپنے آبائی گھر چل پڑا، جس کے حصے کے لیے وہ کوششیں کر رہا تھا۔ بھائی نے اسے دے کر اسے جان چھڑائی۔ خوشی کا سکول یہاں سے کافی نزدیک تھا، پڑوسی بھی بہت اچھے تھے۔ باپ نے انہیں سب سچائی بتا دی۔ وہ بہت افسوس کرنے لگے اور ان کا ساتھ دینے لگے۔ اسی پڑوس کی ایک ٹیچر بھی اپنی گاڑی میں جاتی تھی، خوشی اس کے ساتھ جانے لگی، دونوں اچھی دوست بن گئی۔ خوشی کے باپ نے کہا، بیٹی تم اپنے شوہر کو فون کر کے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ خوشی نے جواب دیا، نہیں ابا جان، میں اب ان کی شادی شدہ زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، ورنہ ہم تینوں کی زندگی بے سکون ہو جائے گی۔ ماں بیٹی اور نواسی نواسے کو یاد کر کے روتی۔ آخر خوشی نے باپ کو ان سے راضی ہونے پر منا لیا۔ بہنوئی جو اپنی عادتوں کی وجہ سے خاندان بھر سے دور ہو چکا تھا، اندر سے شکر کیا اور بیوی کو چھوڑ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ماں کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ اسے پڑوسیوں کی مدد سے ہاسپٹل پہنچایا گیا مگر وہ راستے ہی میں دم توڑ گئی۔ خوشی اور اس کے گھر والوں پر قیامت گزر گئی۔ پڑوسیوں نے بہت ساتھ دیا۔ بہن کا شوہر گھر سے باہر تھا، اسے بیوی کا فون آیا کہ امی جان فوت ہو گئی ہیں۔ شوہر نے چالاکی سے بہت افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اسے بہت ضروری کام سے کراچی جانا پڑ گیا ہے، وہ جلد از جلد آنے کی کوشش کرے گا۔ محلے والوں نے بہت ساتھ دیا۔ خوشی کے بہنوئی کو جب اطمینان ہو گیا کہ اب تیسرے دن ہی کل کے ساتھ 40واں بھی ہو گیا ہے تو وہ چوتھے دن واپس آیا۔ بیوی رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ بیوی کو بہت پیار سے تسلیاں دیتا رہا۔ ساس کی قبر پر بھی گیا۔ وہ کافی عرصے سے باہر ملک جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور اب اسے اتفاق سے اچھی جاب بما فیملی ویزے کے مل چکی تھی۔ ایک پرانا دوست اس کا ساتھ دے رہا تھا، وہ باہر چلا گیا۔ خوشی کی پرنسپل اس کی شادی اپنے بھائی سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سب حالات جانتی تھی۔ اسے اس کے ساتھ بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس نے اسے مشورہ دیا کہ اتنی پہاڑ جیسی زندگی کیسے اکیلے کاٹو گی؟ ماں کے بعد باپ کو کچھ ہو گیا تو کیا کرو گی؟ ایسا کرو، شوہر سے طلاق لے کر میرے بھائی کے ساتھ شادی کر لو۔ خوشی نے کہا، میں امید سے ہوں اور اپنے بچے کے سہارے زندگی بسر کر لوں گی۔ میرا باپ بیمار ہے، میں اس کا سہارا بنوں گی۔ وہ دعائیں دینے لگی۔ خوشی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اسکول جاتی اور بچے کو بھی ساتھ رکھتی۔ اسکول کے ڈے کیئر میں فارغ وقت میں چکر لگا آتی۔ بیٹا اب سال سے اوپر کا ہو گیا تھا۔ اگر پرنسپل کو کوئی کام ہوتا یا وہ چھٹی پر جاتی تو وہ خوشی کے سپرد اپنا کام کر جاتی۔ خوشی پرنسپل کی سیٹ پر اپنا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی۔ کچھ کولیگ اس سے جیلس ہوتی اور کچھ کو اس سے ہمدردی تھی کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن خوشی آفس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے سسر اور ان کا ہی ایج کا کوئی شخص ان کے ساتھ آیا۔ خوشی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے سسر کو سامنے دیکھ کر، مگر وہ دونوں کو سلام کر کے انجان سی بن گئی۔ وہ آدمی بولا، میں اپنے پوتے کا ادھر ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر ہوتا تھا، اب پاکستان سیٹل ہوا ہوں۔ یہ میرے فرسٹ کزن ہیں۔ انہوں نے اس شہر کے چند اچھے اسکولوں کا وزٹ کروایا، مگر سب سے زیادہ میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا ہوں۔ میری بیوی بیمار سی رہتی ہے، اسے کسی با اخلاق لیڈی کی ضرورت ہے۔ اتنے میں پرنسپل آ گئی اور خوشی اٹھتے ہوئے بولی، سر یہ پرنسپل صاحبہ ہیں۔ وہ جانے لگی تو وہ آدمی بولا، پلیز بیٹا آپ بیٹھیں اور میری آفر پر غور کریں۔ اس اسکول میں آپ جتنا وقت دیتی ہیں اتنا اگر آپ میرے گھر میں میری بیوی کو دیں تو میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ آپ کو اس سے بہت زیادہ تنخواہ بھی دوں گا اور ایڈوانس بھی 3 ماہ کی سیلری دوں گا۔ اس کے سسر نے پہلو بدلا۔ خوشی نے سسر کی طرف ہلکا سا دیکھا اور معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ پرنسپل جو اس کی بہت ہمدرد تھی جھٹ سے بولی، کیوں نہیں، مگر اس کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ اور ایک 1.5 سال کا معصوم سا بچہ بھی ہے۔ اور شوہر؟ پرنسپل نے کہا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ کیا طلاق؟ نہیں اس نے طلاق
وہ افسوس کرتے ہوئے بولا، کیسے ہیرے دنیا میں رل رہے ہیں اور دنیا کو ان کی قدر نہیں۔ پھر وہ بولا، میں ان کو اپنے گھر عزت سے ایک فیملی ممبر کی طرح رکھوں گا، ان کے والد محترم کو عزت و احترام سے رکھوں گا، بچے کی ساری دیکھ بھال کی ذمہ داری میری۔ خوشی نے احتجاجی طور پر انکار کیا تو پرنسپل اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے بولی، سر یہ بہت خوددار لڑکی ہے، ایسے ہی اس کے والد محترم ہیں۔ وہ بولا، ظاہر ہے انہی کی تربیت ہے۔ خوشی نے پھر عذر پیش کیا کہ ان کا چھوٹا سا اپنا گھر موجود ہے، میں اتنی ہی ڈیوٹی دے کر واپس گھر آ جایا کروں گی جتنی اسکول میں دیتی ہوں، تب تو ٹھیک ہے، مگر اتنی ہی تنخواہ لوں گی جو یہاں لیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی وائف کے معیار پر پوری نہ اتروں۔ وہ بولا، چلو بیٹا آپ آؤ تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں، اگر میری وائف آپ سے خوش نہ بھی ہوئی تو میں آپ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، 2 بیٹے ہیں، ان کو بہن مل جائے گی، ایک شادی شدہ ہے اور ایک بیٹی اور ایک بیٹے کا باپ ہے، آپ ان بچوں کو پڑھانے کا کام کر لینا۔ خوشی پھر بولی، سر میں اپنے والد صاحب سے پہلے پوچھ لوں، اگر انہوں نے اجازت دی تو۔ پرنسپل بولی، اتنی اچھی آفر ہے، میں اس کے والد محترم سے اجازت دلوا دوں گی، کچھ عرصہ آپ اس کا ورک دیکھیں، پھر اس کے والد صاحب کی آفر دیکھ لیں گے کہ کیا حالات ہوتے ہیں، آپ کے گھر والوں کا رسپانس کیا ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں کل دوبارہ آؤں گا اور ان کے والد صاحب سے بھی ملاقات کروں گا انشاءاللہ۔ وہ اٹھ کر چلے گئے تو خوشی جو اداس سی اور سوچوں میں گم تھی، روتے ہوئے پھٹ پڑی، بولی، آپ نہیں جانتی، ساتھ والے میرے سسر تھے۔ پرنسپل حیرت سے چیخی اور جوش سے بولی، پھر تو ان کو سبق سکھانے کا اچھا موقع ہے، اس آفر کو ٹھکرانا مت۔ وہ آہستہ سے غمزدہ لہجے میں بولی، مویز اور اس کے گھر والے مجھ تک پہنچ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، میم پلیز مجھے بچا لیں، میں کل نہیں آؤں۔ پرنسپل بات کاٹتے ہوئے بولی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کا رشتہ دار جو تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے وہ اسٹرانگ ہے معاشی طور پر، اس لیے میں اسے خود ساری سچائی بتا دوں گی اور حفاظت کا وعدہ لوں گی، تم بس فکر نہ کرنا، اب تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ تمہارا سسر اسی لیے مجھے کچھ بے چین سا لگ رہا تھا، اسے ہو سکتا ہے پوتے سے لگاؤ ہو جائے اور تمہارے بچے کو باپ اور ددیال کا پیار بھی مل جائے جو اس کا حق ہے۔ تم اپنی انا اور خوشی کے لیے اپنے بیٹے کو اس کے جائز رشتوں سے دور مت کرنا، بن باپ کے بچے اکثر احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مویز کا باپ سارا راستہ خاموش رہا۔ منیر صاحب نے پوچھا، یار کیا بات ہے، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ مویز کے باپ نے اداس لہجے میں کہا، یار گاڑی کسی کیفے میں لے چلو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیرت سے دیکھ کر بولا، تم ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ وہ بولے، تم چلو پھر بتاتا ہوں۔ منیر صاحب نے گاڑی ایک سائیڈ پر روک لی اور کہا، جو بات ہے ادھر ہی بتاؤ، پبلک پلیس پر نہیں۔ مویز کے باپ نے اسے ساری کہانی کہہ سنائی۔ وہ سن کر کافی حیران ہوا۔ منیر صاحب نے کہا، تم بہت ظالم انسان ہو، اگر تم میرے بچپن کے دوست اور رشتہ دار نہ ہوتے تو میں تم سے اس بات پر ناطہ ہی توڑ لیتا۔ وہ روتے ہوئے بولے، یار ہم جیسے انا پرست اور گھمنڈی مرد ہمیشہ اپنے خاندان والوں کے لیے مصیبت کا باعث ہی بنے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی قسمت بھی اچھی ہوتی ہے کہ بیوی بچے دیے ہوئے حکم کے پابند ہوتے ہیں، ہم ان کی فرمانبرداری سے خوش ہونے کی بجائے الٹا خود بھی ناخوش رہتے ہیں اور ان کی خوشیوں پر بھی پابندی عائد کر دیتے ہیں۔ ان کی فرمانبرداری سے ہمارے انا کے جذبے کو تو تقویت ملتی ہے، مگر اندر سے ہم پچھتاوے کی آگ میں جلتے ضرور ہیں، مگر جھکنا نہیں چاہتے، نہ ہی ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ منیر صاحب نے پانی کی بوتل اسے پکڑاتے ہوئے کہا، ویسے تو تم رحم کے قابل نہیں ہو، مگر کیا کروں، تمہارا رونا انسانیت کے ناطے دیکھا نہیں جا رہا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگے اور بولے، میں نے اپنے بیٹے کو ایسے دلدل میں پھنسا لیا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ جب سے بیٹے کی دوسری شادی کی ہے وہ اداس رہتا ہے، ایک روبوٹ کی طرح اپنے رشتے کو نبھا رہا ہے۔ گھر والوں نے تو اس کے ساتھ قسمت کا لکھا سمجھ کر اسے قبول کر لیا ہے، مگر میں بے سکون ہوں، اولاد بھی بیٹے کی نہیں ہے، جبکہ میرا پوتا ہے جسے میں بد نصیب نہ مل سکتا ہوں نہ ہی پاس رکھ سکتا ہوں۔ منیر صاحب نے کہا، اس کا آسان حل یہ ہے کہ تم خوشی اور اس کے باپ سے معافی مانگ لو اور عزت سے اپنے گھر لے چلو۔ مجھے امید ہے کہ وہ باپ بیٹی بہت نرم دل لگتے ہیں، ضرور معاف کر دیں گے۔ مویز کے باپ نے دکھی لہجے میں کہا، وہ تو شاید معاف کر دیں، مگر میری دوسری بہو میرے بیٹے پر بہت شک کرتی ہے، لڑتی جھگڑتی ہے، اسے یہ بھی وہم رہتا ہے کہ شاید وہ اپنی پہلی بیوی سے رابطے میں ہے اور اس سے ملتا جلتا ہے۔ جب حقیقت میں سامنا ہوا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟
وہ تو پہلے ہی سب کو بے سکون رکھتی ہے اور زیادہ سب کا جینا حرام کر دے گی۔ میرا بیٹا چونکہ خوشی سے محبت کرتا تھا، وہ اسے دیکھتے ہی اپنا لے گا، مگر بیوی اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ چلو کل دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، ابھی گھر چلتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنی فیڈ بیک دینا بھی مت بھولیے۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔